على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم کتاب التوحید کے ساتھ ہیں، جس کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہیں، جو 1206 ہجری میں فوت ہوئے 1206، اور جن کی مسلمانوں کے عقائد کی اصلاح میں بہت زیادہ محنتیں، کاوشیں اور کوششیں ہیں۔ انہی کوششوں میں ایک کوشش ان کی یہ عظیم کتاب ہے، کتاب التوحید۔ آج ہم اس کا 28واں باب پڑھنے لگے ہیں، باب ما جاء فی التنجیم۔ باب ان چیزوں کے بارے میں جو آئی ہیں تنجیم کے متعلق۔ جو چیزیں آئی ہیں وہ کیا ہوں گی؟ نصوص، آیات، احادیث، آثار، اقوال صحابہ وغیرہ۔ تو یہ باب ہے ان نصوص کے بارے میں، ان آثار کے بارے میں، ان اقوال کے بارے میں جو کس موضوع پہ آئے ہیں؟ تنجیم کے موضوع پہ۔ تنجیم کا مطلب کیا ہے؟ علم نجوم، ستاروں کا علم، ستاروں کے علم کے بارے میں، نجومی بننے کے بارے میں جو نصوص آئی ہیں، جو آثار آئے ہیں، جو اقوال آئے ہیں، ان کے تعلق سے یہ باب ہے۔ گویا کہ ان نصوص میں، ان آثار میں گفتگو ہوگی کہ ستاروں کا یہ علم لینا، اسے اخذ کرنا، سیکھنا کیسا ہے، اور اس کا حکم کیا ہے۔ قال البخاری فی صحیحہ، امام بخاری اپنی صحیح میں کہتے ہیں، قال قتادہ، کہ قتادہ کہتے ہیں۔ قتادہ کون ہیں؟ قتادہ بن دعامہ السدوسی، مشہور و معروف تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ امام بخاری ان کا قول اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، تو ان کے قول کو کیا حدیث کا نمبر دیا گیا؟ نہیں، کیونکہ یہ قول جو ہے یہ تابعی کا قول ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے، اس لیے اس کو امام بخاری کی طرف سے دیے گئے اضافی فوائد میں سے شمار کیا جائے گا۔ امام بخاری کی کتاب بڑی شاندار کتاب ہے، اس میں بہت کچھ ہے، علم کا سمندر ہے یہ کتاب۔ تو صحابہ کرام کے، تابعین کے اقوال بھی ہیں، لیکن امام بخاری نے جب یہ قول قتادہ کا بیان کیا تو بغیر سند کے کہتے ہیں قال قتادہ، حالانکہ قتادہ اور امام بخاری کی ملاقات آپس میں ممکن نہیں ہے، درمیان میں کئی راوی ہیں جن کے امام بخاری نے کسی اپنے استاد سے یہ قول لیا ہوگا، امام بخاری کے استاد نے کسی اور سے لیا ہوگا، تو پھر یہ بات قتادہ تک پہنچی ہوگی۔ تو ایسی روایت کو کیا کہا جائے گا؟ معلق، جس کی سند کا ابتدائی حصہ موجود نہ ہو اسے کیا کہا جائے گا؟ معلق۔ کرسی آ جائے گی، کرسی میں۔ تو امام بخاری اس کو کہاں پہ لے کر آئے ہیں؟ اگر ہم نے اس قول کو بخاری شریف میں دیکھنا ہو، تلاش کرنا ہو، تو کہاں ہمیں ملے گا؟ کتاب بدء الخلقی، امام بخاری کی کتاب میں کئی کتابیں ہیں۔ کتنی کتابیں ہیں؟ 97، 97 کتابیں ہیں امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری میں، جیسے کتاب الصلاۃ، نماز کے بارے میں کتاب، کتاب الایمان، ایمان کے بارے میں، کتاب التوحید، توحید کے بارے میں، کتاب الصیام، روزوں کے بارے میں، کتاب الحج کے بارے میں۔ تو ایسی کتاب ہے کتاب بدء الخلقی، مخلوق کے آغاز کے بارے میں کتاب ہے، اور اس میں پھر باب ہے باب فی النجومی، ستاروں کے تعلق سے باب۔ تو اس باب میں امام بخاری
احادیث ذکر کرنے سے پہلے کیا لے کر آئے ہیں؟ قتادہ کا قول لے کر آئے ہیں۔ حدیث نمبر 3199 3199 سے پہلے آپ کو یہ قول مل جائے گا، یعنی کہ اگر آپ اس قول کو تلاش کرنا چاہتے ہیں احادیث کے نمبروں کے ذریعے تو 3199 3199 سے پہلے یہ قول مل جائے گا آپ کو۔ اچھا، اب یہ امام بخاری تو اس کو معلق لے کر آئے ہیں، کیا دیگر ائمہ نے اس کو بطور موصول ذکر کیا ہے؟ بالکل۔ امام طبری اس کو اپنی تفسیر میں پوری سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، امام ابن ابی حاتم اس کو اپنی تفسیر میں اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور دیگر کئی ائمہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس قول کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ قول واقعی کہا ہے کس نے؟ امام قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ نے۔ کہتے ہیں خلق اللہ هذه النجوم لثلاث، اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو پیدا کیا ہے 3 چیزوں کے لیے، یعنی کہ ان ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا، اس میں کتنی حکمتیں ہیں، جو حکمتیں ہمیں معلوم ہو سکی ہیں، ان کو پیدا کرنے کے جو مقاصد ہمیں معلوم ہو سکے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ زینۃ للسماء، پہلے نمبر پہ یہ آسمانوں کے لیے کیا ہے؟ زیب و زینت ہیں، خوبصورتی کا باعث ہیں۔ تو اللہ نے ان کو پیدا کیا آسمانوں کو مزین کرنے کے لیے، آسمانوں کو آراستہ کرنے کے لیے۔ ورجوما للشیاطین، اور شیطانوں کو مارنے کے لیے، تو شیطان کو مارنے کے آلے ہیں، ان کے ذریعے شیطانوں کو مار پڑتی ہے۔ اس کی وضاحت آگے چل کے ہوگی انشاءاللہ۔ وعلامات یہتدی بہا، تیسرے نمبر پہ یہ علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں جن کے ذریعے رہنمائی لی جاتی ہے۔ امام قتادہ نے یہ 3 چیزیں کہاں سے لی ہیں؟ کیا انہوں نے یہ باتیں اپنی طرف سے کر دی ہیں؟ نہیں، انہوں نے یہ چیزیں قرآن و حدیث سے لی ہیں۔ پہلا فائدہ، پہلی حکمت، پہلا مقصد کیا بتایا گیا ستاروں کا؟ کہ آسمانوں کے لیے کیا ہے؟ زینت ہے۔ جی ہاں، آپ رات کو دیکھیں آسمانوں کی طرف، آسمان ان ستاروں کی وجہ سے کتنا پیارا نظر آتا ہے، اور اگر یہ تارے نہ ہوں، یہ ستارے نہ ہوں تو آسمان خوبصورت نہیں لگے گا۔ اللہ رب العزت اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہم نے آسمانی دنیا کو کئی چراغوں کے ساتھ مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے۔ چراغوں سے مراد یہاں پہ کیا چیز ہے؟ ستارے۔ اور آسمانی دنیا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آسمان کتنے ہیں ٹوٹل؟ 7۔ تو جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے یہ آسمانی دنیا ہے، یعنی کہ یہ وہ آسمان ہے جو ہمارے سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ ایک فائدہ بتایا گیا۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کی بات کہتے ہیں وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان چراغوں کو، ان ستاروں کو کیا بنایا ہے؟ شیطانوں کو مارنے کے آلے بنایا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سورہ صافات میں، آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک، 6 سے لے کے 10 تک، اور جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی سورہ ملک کی تھی، آیت نمبر 5 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صافات میں،
انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، کہ بے شک ہم نے مزین کیا ہے، خوبصورت کر دیا ہے، کس کو؟ آسمانی دنیا کو، بزینۃ، ایک زینت کے ساتھ۔ وہ زینت کیا ہے؟ الکواکب، ستارے، یہ الکواکب زینہ کے لیے کیا بدل ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آسمانی دنیا کو ایک انوکھی زینت کے ساتھ مزین کر دیا ہے۔ الکواکب، وہ زینت کیا ہے؟ ستارے ہیں۔ وحفظا من کل شیطان مارد، اور آسمانوں کو محفوظ کرنے کے لیے ہر سرکش شیطان سے۔ تو سورہ صافات میں بھی 2 مقصد بیان کیے گئے ہیں، سورہ ملک میں بھی 2 مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کہ یہ ستارے آسمانوں کے لیے خوبصورتی کا باعث ہیں۔ نمبر 2، ان ستاروں کے ذریعے آسمانوں کو محفوظ بنا دیا گیا ہے، کن سے؟ شیطانوں سے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، یہ شیطان ملأ اعلیٰ کی گفتگو نہیں سن سکتے، کان لگا کے توجہ سے ان کی گفتگو نہیں سن سکتے۔ ملأ اعلیٰ کس کو کہتے ہیں؟ اوپر والا گروہ، اوپر والی جماعت، اوپر قائم ہونے والی مجلس۔ کن کی مجلس؟ فرشتوں کی، جو مجلس قائم کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے گئے آرڈرز کے متعلق۔ اللہ نے ان کو حکم دیا ہے، اس کے بارے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا اور ہم نے یہ کرنا ہے۔ تو یہ شیطان یہ گفتگو نہیں سن سکتے۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ان کو ہر سائڈ سے، ہر جانب سے، ہر طرف سے مارا جاتا ہے، ان پہ پھینکے جاتے ہیں۔ کیا پھینکے جاتے ہیں؟ شہاب ثاقب، شعلے، دحوراً، کیوں ان پہ یہ شعلے پھینکے جاتے ہیں؟ دحوراً، ان کو بگانے کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے ان شیطانوں کے لیے۔ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ، سوائے اس شیطان کے جو کوئی ایک بات اچک لے، ان کے عام طور پہ گفتگو نہیں سن سکتے، ایک آدھ بات کوئی نہ کوئی شیطان کبھی کبھار اچک لیتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، پھر اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چمکتا ہوا شعلہ۔ اور احادیث کے ذریعے ہم اس کی تفصیلات جانتے ہیں کہ عام طور پہ یہ آسمانی باتیں نہیں سن پاتے۔ کبھی اوپر والے شیطان کے کان میں کوئی بات پڑ جاتی ہے فرشتوں کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں کوئی نقص ہے، خلل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اس سے مقصود انسان کی آزمائش ہے کہ وہ ایک بات شیطان سن لیتا ہے، اور شیطانوں کے ذریعے وہ بات زمین پہ بیٹھے ہوئے انسانی شیطان کے پاس پہنچ جاتی ہے، جس کو ہم نجومی کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، عامل کہتے ہیں، اور غیبی باتیں بتانے والا پیر کہتے ہیں۔ ان کے پاس یہ بات پہنچ جاتی ہے تو وہ اس ایک بات کو لے کر اس کے ساتھ مزید کئی ایک جھوٹ شامل کرتے ہیں، اور پھر پشین گوئیاں جاری کرتے ہیں۔ تو پھر انسان کا دوسرے انسانوں کا امتحان ہوتا ہے کہ کیا وہ اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، یا اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس سے غیبی باتیں جاننے کے لیے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ بلکہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قتادہ رحمہ اللہ نے ستاروں کے تعلق سے 2 حکمتیں بتائی تھیں، 2 مقاصد بتائے تھے۔ ان دونوں کا تذکرہ سورہ ملک کی آیت نمبر 5 میں اور سورہ صافات کی آیت نمبر 6 سے 10 میں ہوا ہے۔ اور تیسری حکمت کیا بتائی تھی؟ وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، یہ ستارے اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ان کو کیا بنا دیا؟ علامات، نشانیاں، یُهْتَدَى بِهَا، جن کے ذریعے رہنمائی ملتی ہے۔
اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ نحل میں آیت نمبر 16 وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے یہ لوگ رہنمائی پاتے ہیں۔ مزید آپ دیکھ لیں سورہ انعام آیت نمبر 97 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم رہنمائی لو ان ستاروں سے سمندر اور خشکی کی تاریکیوں میں۔ آج کل تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل آ چکے ہیں اور تقریباً ہم ان ستاروں سے مستغنی اور بے نیاز نظر آتے ہیں، لیکن جب کسی صحرا میں ہوں، کسی جنگل میں ہوں، سمندر میں ہوں، تو وہاں پہ انسان کو رہنمائی ملتی ہے راستے کی کن چیزوں کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے۔ خصوصاً جب پرانی کشتیاں ہوا کرتی تھیں اور آپ کی کشتی سمندر کے بیچ میں ہے، بالکل آپ کو قطعی طور پہ دائیں بائیں سے علم نہیں ہو سکے گا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، کدھر آ رہے ہیں، کیونکہ سمندر کے سینٹر میں آپ دائیں بائیں کوئی علامت آپ کے کام نہیں آئے گی۔ اور وہاں پہ اگر آپ کو رہنمائی ملے گی کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، کہاں جانا ہے، تو کس کے ذریعے ملے گی؟ ستاروں کے ذریعے۔ اور ایسے کوئی آدمی صحرا میں ہو، آج بھی اگر آپ صحرا میں ہیں اور موبائل وغیرہ کی سہولت نہ ہو، یا ہو تو اس کی چارجنگ ختم ہو جائے، یا وہاں پہ اس کے سگنلز ہی نہ ہو، تو وہاں پہ رہنمائی ملے گی کن کے ذریعے؟ ستاروں کے ذریعے۔ فَمَن تَأَوَّلَ فِيهَا غَيْرَ ذَلِكَ أَخْطَأَ، پس جو طلب کرے، قصد کرے، فیہا ان ستاروں میں، تأولا کے بعد کیا آیا؟ فی، تو یہاں پہ کیا معنی ہے؟ طلب کرے، قصد کرے، تو جو ان ستاروں میں طلب کرے، قصد کرے، غیر ذالک، ان تین باتوں کے علاوہ کوئی اور بات، کوئی چوتھی بات، اخطا، تو وہ غلطی کرے گا، وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، اور اپنے حصے کو ضائع کر بیٹھے گا، ان کے خیر میں جو اس کا حصہ ہے اس کو ضائع کر بیٹھے گا۔ یعنی کہ اگر وہ ستاروں کے امور میں کوئی چوتھی حکمت تلاش کرتے ہوئے شرک میں واقع ہو گیا، کفر میں داخل ہو گیا، تو اپنے نصیب کو ضائع کر بیٹھے گا، خیر میں اپنے حصے کو ضائع کر بیٹھے گا۔ خطرہ ہے کہ توحید کی نعمت سے محروم نہ ہو جائے، ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ، اور یہ آدمی تکلف کرے گا ایسی چیز کا جس کا اسے علم ہی نہیں ہے۔ کوئی چوتھی چیز اگر آپ لے کر آئیں گے ستاروں کے تعلق سے، تو آپ تکلف کریں گے ایسی چیز کا جس کا کوئی آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ قول اپنے اختتام کو پہنچا، انتہا، کس کا قول؟ امام قتادہ بن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ کا۔ اب ستاروں کے تعلق سے جو علوم ہیں، ستاروں کے تعلق سے جو علوم ہیں، کون سے جائز ہیں سیکھنا، کون سے سیکھنا جائز نہیں ہے؟ تو پہلے نمبر پہ اس بارے میں ستاروں کے مقامات کے بارے میں جاننا، ستاروں کے سائز کے بارے میں جاننا، ستاروں کے چلنے اور حرکت کے بارے میں جاننا، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ستارے کیسے علامات ہیں، کیسے نشانیاں ہیں، ستاروں سے کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کدھر آپ نے جانا ہے، کدھر سے آپ آ رہے ہیں، یہ رہنمائی ستاروں سے کیسے لینی ہے؟
تو ظاہر ہے آج کل کے نوجوان تو یہ نہیں جانتے، ہم بھی نہیں جانتے، پرانے لوگوں کے پاس یہ علم تھا۔ تو اگر آج بھی کوئی یہ علم لیتا ہے، یعنی کہ وہ چاہتا ہے کہ ستاروں کو قرآن نے کیا کہا ہے، علامات، کہ یہ علامات ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے راستے کا، سمندر میں، خشکی میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ کیسے ہم ستاروں سے یہ فائدہ لے سکتے ہیں، تو وہ یہ علم لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلا علم کیا تھا؟ ستاروں کے مقامات، ستاروں کی چلنا، ستاروں کا سائز، یہ تھا۔ دوسرا علم کیا ہے کہ ستارے کیسے علامات ہیں، کیسے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں ستاروں سے راستہ معلوم کرنے کے لیے۔ تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ ستاروں سے متعلقہ علم یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے آپ مستقبل کے واقعات پہ استدلال کرتے ہیں، مستقبل کے واقعات پہ استدلال کرتے ہیں کہ مستقبل میں یہ ہوگا، گرمیوں کا موسم کب ہوگا، سردیوں کا موسم کب شروع ہوگا۔ تو یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں تجربے سے، اور ایک جو روٹین ہے ستاروں کی، ان کے ذریعے۔ مثال کے طور پہ 12 مئی کو فلاں ستارہ طلوع ہوتا ہے، تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ کچھ روایات میں بھی آیا ہے۔ اور کرونا کے ایام میں لوگوں نے بڑی امیدیں لگا لی تھیں کس سے، 12 مئی سے، کہ 12 مئی کو کرونا ختم ہو رہا ہے۔ تو وہ امیدیں اگر اس علم کی روشنی میں لگائی جاتی جو ابھی جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیں پتہ ہے کہ 12 مئی کے بعد گرمی شدید ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کرونا کی بیماری گرمی کے شدید ہونے کی وجہ سے کم ہونے کا خطرہ، کم ہونے کی امید ہے، تو وہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اس کی وجہ سے کچھ روایات بیان کی گئیں، اور روایات کے اوپر زیادہ اعتماد کیا گیا، تو اس وجہ سے پھر وہ مسئلہ تھا۔ تو یہ بھی پرانے لوگ جانتے تھے کہ فلاں ستارہ اگر فجر سے پہلے اس ٹائم ڈوب جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں کا موسم شروع ہونے لگا ہے، سردیوں کا موسم شروع ہونے لگا ہے۔ تو یہ علم لینے میں اور سیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ ستاروں پہ نگاہ ڈالنا تاکہ غیبی امور معلوم ہو سکیں، کسی شخص کے غیبی امور، کسی جماعت کے غیبی امور، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، کون فوت ہونے والا ہے، کون بادشاہ بننے والا ہے، کس کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، پیشین گوئیاں جاری کرنا۔ تو یہ علم دینا جو ہے، یہ کیا ہے، یہ کفر و شرک ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان اخوف ما اتخوفه على امتی فی آخر الزمان، ان اخوف ما اتخوفه على امتی فی آخر الزمان ثلاثہ، کہ آخری زمانے میں مجھے اپنی امت کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خطرہ اور خوف ہے، وہ 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، ایمانن بالنجوم، کہ آخری زمانے میں میرے کئی امتی ستاروں پہ ایمان رکھیں گے۔ وقت تقدیباً بالقدر،
اور تقدیر کا انکار کریں گے، تقدیر کو جھٹلائیں گے، کہیں گے کوئی تقدیر نہیں ہے، یہ بات غلط ہے کہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے جو ہم نے کرنا ہے یا کر رہے ہیں۔ نمبر 3، حیف السلطان، حکمران کے ظلم و جور کا بھی مجھے خطرہ ہے کہ ایسے حکمران آئیں گے جو پبلک پہ، عوام پہ ظلم کیا کریں گے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے ایمان بالنجوم؟ کہ میری آخری زمانے میں میری امت کے بہت سارے لوگ ستاروں پہ ایمان لے آئیں گے، ان کے ستاروں کے وجود پہ ایمان، وجود پہ ایمان تو میں اور آپ بھی رکھتے ہیں، سب مانتے ہیں ستارے ہیں، تو کس چیز پہ ایمان؟ مراد یہ ہے کہ اس بات پہ ایمان کہ ستارے جو ہیں وہ مؤثر ہیں، وہ زمین والوں کے معاملات پہ اپنا اثر ڈالتے ہیں، کسی کے پیدا ہونے، کسی کے فوت ہونے کا، کسی کے بیمار ہونے کا، کسی کی شادی ہو جانے کا تعلق کس سے ہے؟ ستاروں سے ہے۔ ستارے مؤثر ہیں، یا ستاروں کے ذریعے غیبی امور معلوم ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے امام ابو عمر الدانی نے۔ امام ابو عمر الدانی، کتاب کا نام السنن الواردہ فی الفتن، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق فتنوں سے ہے۔ نمبر ہے اس کا وہاں پہ 282 اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اپنی مشہور و معروف کتاب الصحیحہ میں۔ وہاں پہ اس کا نمبر کیا ہوگا؟ 1127، 1127۔ تو یہ تھا امام قتادہ کا قول، اور پھر ستاروں کے تعلق سے جو علوم ہیں ان کی تفصیلات اور ان کا حکم۔ اس کے بعد امام صاحب فرماتے ہیں، کون سے امام؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَكَرِهَ قَتَادَةُ تَعَلُّمَ مَنَازِلِ الْقَمَرِ، امام قتادہ نے چاند کی منزلوں کے بارے میں معلومات لینے کو مکروہ جانا۔ سلف مکروہ کا کون سا معنی مراد لیا کرتے تھے؟ تحریم کا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ کہ قتادہ نے حرام جانا چاند کی منازل کے بارے میں علم لینے کو۔ چاند کی کتنی منزلیں ہیں جی؟ 28۔ ہر دن ہر رات چاند کی نئی منزل ہوتی ہے۔ ایسے ستاروں کی منازل ہوتی ہیں۔ سورج کے برج ہوتے ہیں، کتنے؟ 12۔ تو قتادہ رحمہ اللہ نے چاند کی منزلوں کے بارے میں علم لینے کو حرام قرار دیا۔ ولم یرخص ابن عیینہ فیہ، اور امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے بھی اس میں رخصت نہیں دی، انہوں نے بھی اس کی اجازت نہیں دی۔ ذکرہ، اس بات کو ذکر کیا ہے حرب نے عنہما، ان دونوں سے روایت کرتے ہوئے۔ کن دونوں سے؟ قتادہ اور سفیان بن عیینہ سے۔ حرب کون ہے؟ حرب بن اسماعیل الکرمانی، امام احمد رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔
اس کے بعد فرماتے ہیں امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ ورخص فی تعلم المنازل احمد و اسحاق، اور رخصت دی ہے منازل سیکھنے کی. کس نے رخصت دی؟ امام احمد نے اور امام اسحاق بن راہوے نے. رخصت دینے والے، اس علم کو لینے کی اجازت دینے والے معمولی لوگ نہیں ہیں، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی جمہور علماء کرام کا موقف ہے کہ چاند کی منازل کے بارے میں معلومات لینا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور انشاءاللہ یہی موقف راجح ہے. لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب ستاروں کا علم اور برج کا علم اور منازل کا علم غلط کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جنہوں نے منع کیا ہے شاید انہوں نے اسی لیے منع کیا ہے کہ اگر ہم اجازت دیں گے تو کل اس علم کو غلط امور کے لیے استعمال کیا جائے گا. مثال کے طور پہ کسی مرد سے یہ کہنا کہ تمہارا ستارہ یہ ہے، مثال کے طور پہ تمہارا ستارہ کیا ہے؟ زہرہ. اب اگر تم کسی ایسی عورت سے شادی کرو گے جس کا ستارہ یہ والا ہوگا، زہرہ یا کوئی اور، تو پھر تمہاری شادی کامیاب ہوگی، تمہیں اولاد بھی ملے گی اور زندگی اچھی گزرے گی. اور اگر تم نے فلاں ایسی عورت سے شادی کر لی جس کا ستارہ فلاں ہوا، تو پھر شادی ناکام ہوگی، طلاق ہونے کا خطرہ ہے، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے. تو یہ جو علم ہے یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا نیوز پیپرز میں، اخبارات میں باقاعدہ صفحہ ہوتا ہے، پیج ہوتا ہے، جہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آج کا دن کیسا گزرے گا ستاروں کی روشنی میں. اگر آپ کا یہ ستارہ ہے تو آپ کا دن یوں گزرے گا، یا آپ کا ہفتہ یوں گزرے گا، اور اگر آپ کا یہ ستارہ ہے تو آپ کا ہفتہ یوں گزرے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر رد کرنے کے لیے امام صاحب نے یہ باب قائم کیا ہے. یہ چیزیں غلط ہیں، اور یہ چیزیں نہ خود پڑھیں نہ پڑھنے کے لیے کسی کو دیں. یہ جو اوپر قول آیا امام قتادہ کا، یہ قول تفسیر ابن ابی حاتم میں بڑی تفصیل کے ساتھ مذکور ہے. جب وہاں پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. قتادہ ہمیں خبردار کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی روزانہ ہی لوگ پیدا ہوتے ہیں، کوئی کالے رنگ کا، کوئی گولے رنگ کا، کوئی سفید رنگ کا، کوئی لمبے قد والا، کوئی چھوٹے قد والا، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت. ستارہ ایک ہی ہوتا ہے، ستارہ ایک ہی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ فضول باتیں، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ فضول باتیں ہیں کہ فلاں ستارے کے طلوع ہونے کے موقع پہ جو لوگ پیدا ہوں گے تو ان کی قسمت ایسے ہوگی، وہ ایسے ہوں گے، وہ کامیاب ہوں گے، وہ ناکام ہوں گے، وہ یہ کریں گے، یہ نہیں کریں گے. یہ باتیں فضول ہیں سب. ایمان سے محروم ہونے کے سوا اس میں اور کچھ نہیں ہے. اس کے بعد امام صاحب ایک حدیث اور لے کر آئے ہیں. وہ حدیث کیا ہے کہ وعن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر رواہ احمد وابن حبان فی صحیحہ. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثۃ، تین طرح کے لوگ ہیں، لا يدخلون الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. کیا مطلب ہے جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے،
دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پر جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، بعد میں شاید موقع مل جائے، بعد میں شاید ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے، لیکن ابتدائی طور پر جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ کون کون یہ لوگ ہیں؟ مدمن الخمری، پہلے نمبر پہ وہ جو شراب پینے پہ کیا کرنے والا ہے؟ ہمیشگی کرنے والا ہے، مسلسل شراب پینے والا ہے کہ توبہ ہی نہیں کرتا، اسی حالت میں فوت ہو جاتا ہے، توبہ کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب کیا یہ جو شراب پیتے ہوئے فوت ہو گیا، یعنی کہ شراب پیا کرتا تھا، توبہ نہیں کی تھی کہ موت آ گئی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا اور جنت سے محروم رہے گا، یا شروع میں جہنم میں ڈالا جائے گا، بعد میں جنت میں پہنچ جائے گا؟ اگر یہ شراب پینے والا جو مسلسل سے شراب پیا کرتا تھا، شراب کو حلال جانتا تھا، جیسا کہ آج کل مسلمانوں کی ایسی نسل پیدا ہو چکی ہے، یہ ہماری جدید یونیورسٹیوں کے نوجوان ہی تو شراب کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان میں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا شخص ہے جو شراب کو حلال مانتا ہے، وہ تو حلال ماننے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر جہنم میں جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص شراب کو حرام مانتا ہے، حلال نہیں مانتا بلکہ حرام مانتا ہے، پہلا شخص کون سا تھا جو شراب کو کیا کہتا ہے؟ حلال ہے، میں حرام مانتا ہی نہیں اس کو، جس کی مرضی ہے پیے، جس کی مرضی ہے نہ پیے، کوئی کسی پہ پابندی نہ لگائے، کوئی فتوے نہ دے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو کہتا ہے شراب پینا حرام ہے، لیکن پھر بھی پی لیتا ہے، بعد نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، تو اس کو اگر جہنم میں ڈالا بھی گیا تو امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اچھا، الفاظ یہاں پہ کیا ہے؟ مدمن الخمری، الخمر کس کو کہتے ہیں؟ ہم اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ شراب، لیکن ویسے اس کی تعریف کیا ہے؟ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل مسکرن خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ خمر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چرس پیتا ہے تو وہ کیا پی رہا ہے؟ وہ خمر پی رہا ہے۔ اگرچہ اردو میں اب اس کا ترجمہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ ہم اس کو شراب کہتے نہیں ہیں، ہم نے ان کے خمر کا لفظ شراب کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ آئس ہے، آئس کا نشہ ہے مثال کے طور پہ۔ عمر فاروق نے کہا تھا رضی اللہ عنہ، الخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز خمر ہے جو عقل پہ پردہ ڈال دے، جس کو کھانے سے پینے سے آپ ہوش کو بیٹھیں، یہ چیز کیا ہے؟ خمر ہے، عمر فاروق نے کہا تھا، اور ان کے الفاظ بخاری میں موجود ہیں، 4619 روایت ہے، 4619۔ اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ تو یہ مسلم میں ہے، نمبر ہے 2003، 2003۔ شراب پینے والے کے بارے میں بہت سی روایات آئی ہیں جن میں شراب پینے والے کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے، اس لیے انسان خود بھی شراب وغیرہ سے دور رہے اور اپنی اولاد اور بچوں کو بھی ایسے ماحول، ایسی سوسائٹی، ایسے اسکول، ایسے کالج، ایسے ادارے سے دور رکھے جہاں پہ خطرہ ہو کہ یہ اس مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے، شراب کی اس کو عادت پڑ سکتی ہے، شراب اس کو پلائی جا سکتی ہے، نشے پہ اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ تو آپ فرما رہے 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پہلا کیا تھا؟ مدمن الخمری، خمر پہ، شراب پہ کیا کرنے والا؟ ہمیشگی کرنے والا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وقاطع الرحم، رشتہ داری کو توڑنے والا۔ تو رشتہ داری توڑنے کی اجازت نہیں ہے، رشتہ داریوں کو قائم کرنے کا، رشتہ داری کو بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے۔
آپ کے چچا، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کے دیگر وہ رشتہ دار، ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھیں۔ مثال کے طور پہ بیمار ہیں تو آپ ان کی عیادت کریں، اگر دور رہتے ہیں تو کم از کم فون کے ذریعے ان کا حال پوچھ لیں۔ مالی لحاظ سے کمزور ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ اپنی طاقت کے مطابق ان کے اوپر خرچ کریں، ورنہ کم از کم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جادو کی تصدیق کرنے والا، یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ کیا مطلب ہے جادو کی تصدیق کرنے والا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ ماننے والا کہ جادو ہوتا ہے، جادو کے وجود کو ماننے والا۔ تو جادو کے وجود کو تو الحمدللہ ہم سب ہی مانتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے کیوں کہا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ نہیں مانتے، اور یہ غلط ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ گمراہی ہے کہ آپ یہ کہیں جادو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ بس ایک وہم ہے، جادو کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا قرآن و حدیث کو جھٹلانے کے مترادف ہوگا۔ تو اس لیے میں نے الحمدللہ کہا ہے کہ الحمدللہ ہم مانتے ہیں کہ جادو کا وجود ہے، جادو ایک حقیقت ہے۔ لیکن یہاں پہ کہا گیا جادو کی تصدیق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جادو اللہ کی مشیت اور ارادے کے بغیر ہو جاتا ہے تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس حدیث کو روایت کی امام احمد نے اور امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں۔ امام احمد نے روایت کیا، وہاں پہ نمبر کیا ہے؟ 19569، 19569۔ اور مسند احمد کے جو محققین ہیں انہوں نے اس کو حسن درجے کی روایت قرار دیا ہے، اور امام ابن حبان نے بھی اس کو روایت کیا ہے، وہاں پہ نمبر ہے 5346، 5346۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے صحیح و ترغیب و ترہیب میں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 2539، 2539۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیحہ میں بھی اس حدیث پہ گفتگو کی ہے، اور وہاں پہ اس کو قابل قبول قرار دیا ہے، نمبر ہے وہاں پہ 678، 678۔ فیہ مسائل، اس باب میں کیا مسائل ہیں؟ اس باب کی روایات احادیث سے ہمیں کیا مسئلے معلوم ہوئے؟ الاولی، پہلا مسئلہ، الحکمت فی خلق النجوم، ستاروں کو پیدا کرنے کی حکمت معلوم ہوئی۔ تو کتنی حکمتیں معلوم ہوئیں؟ 3، اور تنبیہ کی گئی کہ چوتھی کوئی حکمت تلاش کرنے والا جو ہے وہ خیر میں اپنے حصے کو ضائع کر بیٹھے گا۔ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، الرد علی من زعم غیر ذلک، اس پہ رد کیا گیا، اس پہ انکار معلوم ہوتا ہے، رد معلوم ہوتا ہے، جو خیال کرے غیر ذالک، ان 3 کے علاوہ کوئی چوتھا فائدہ، کوئی چوتھی حکمت، کوئی چوتھا مقصد۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ذکر الخلاف فی تعلم المنازل، منازل، منزل، کس کی منزل؟ چاند کی، چاند کی منازل کو سیکھنے کے بارے میں اختلاف کا تذکرہ ہوا۔ پتہ چلا کہ اس مسئلے میں علماء کرام کا اختلاف ہے کہ چاند کی منازل کے بارے میں آپ معلومات لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ سفیان بن عیینہ نے اس کی رخصت نہیں دی، امام قتادہ نے اس کی رخصت نہیں دی، امام احمد اور امام اسحاق میں راہوائے سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور راجح انشاءاللہ امام احمد
اور امام اسحاق بن راہویہ کا موقف ہے، جب کہ ان معلومات کو غلط مقاصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، الوعید فی من صدق بشیء من السحر ولو عرف انہ باطل۔ وارننگ، وعید اس شخص کے بارے میں جو جادو میں سے کسی بھی چیز کی تصدیق کرے، چاہے وہ یہ پہچان لے کہ یہ باطل ہے۔ یعنی کہ جادو کو ویسے تو باطل جانتا ہے، کہ کہتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، یہ کام غلط ہے، خلاف شریعت ہے، لیکن ساتھ ساتھ جادو کی کسی چیز کی تصدیق کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ جادوگر غیب کا علم جانتے ہیں، یہ ذاتی طور پہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اللہ کی مشیت ارادے کے بغیر، تو ایسے لوگوں کے بارے میں وعید آئی ہے اس حدیث میں جو ابھی ہم نے اوپر پڑھی ہے۔ درس کے آخر میں میرا سوال یہ ہے کہ جو آخری حدیث ہم نے پڑھی تھی، اس کا ہمارے موضوع سے کیا تعلق ہے؟ ہمارا موضوع تھا علم نجوم کے بارے میں، نجومی بننے کے بارے میں، اور اس حدیث میں تو ستاروں کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں تذکرہ ہے کس کا؟ جادو کا۔ اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو داؤد شریف کی حدیث میں، حدیث کا نمبر ہے 3905 3905، کہ من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، کہ جس نے ستاروں کا علم لیا تو اس نے جادو کا علم لیا ہے، جادو کے ایک شعبے کو سیکھا ہے، جادو کا ایک حصہ سیکھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علم نجوم کا تعلق کس سے ہے؟ سحر سے ہے، جادو سے ہے۔ تو جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جادو کی تصدیق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو اس میں وہ بھی آ گیا جو ستاروں کی تصدیق کرنے والا ہے، یعنی کہ ستاروں کو مؤثر ماننے والا ہے زمینی امور میں، زمینی واقعات میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ستاروں کے تعلق سے جو گمراہیاں ہیں، جو شرکیات ہیں، ان سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں عقیدے کے مسائل توجہ سے سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر یہ معلومات دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔